السلام علیکم دوستو، تو جیسا کہ آپ نے لیٹسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ اریان شہری کی لگائی ہوئی ساری شرطیں پوری کر دیتا ہے اور وہ دونوں دوبارہ ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں، اور وہاں پر اریان کی دوست بھی اریان کے فادر سے کہتی ہے کہ آپ کو ان سے ڈائریکٹ نکاح کی بات کرنی چاہیے۔ تو اریان کے فادر پوچھتے ہیں کہ میں جان سکتا ہوں کہ تم لوگوں کو اریان کے نکاح کتنی جلدی کیوں ہے؟ تو وہ کہتی ہے انکل آپ تو جانتے ہیں کہ پہلے بھی اریان اور مریم کی زندگی میں کتنی مشکلات آئی ہیں، تو مزید رکاوٹیں نہ آئیں اس لیے ہمیں ان دونوں کا نکاح کروا دینا چاہیے۔ اور دوسری طرف مریم اریان کو باتوں میں یہ کہہ دیتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے نکاح میں تمہاری ماں بھی شرکت کرے۔ تو اس بات پر اریان بہت غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جانتی ہو کہ میرے باپ کے ساتھ میرا اور کوئی بھی نہیں ہے، میرے لیے اپنی ماں کو بہت پہلے ہی میں بھلا چکا ہوں جب سے وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ لیکن جب مریم اسے یہ بتاتی ہے کہ تمہاری ماں زندہ ہے، میرے ہاسپٹل میں کینسر وارڈ میں ہے، تو اریان یہ سن کر حیران ہو جاتا ہے اور پھر مریم اریان کو اس کی ماں کے پاس لے آتی ہے۔ جیسے ہی اریان کی ماں اریان کو دیکھتی ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتی ہے، اور پھر جب اریان اور اس کے فادر نکاح کی بات کرنے مریم کے گھر آتے ہیں تو شہری وہاں پر یہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں وہ میری ایک آخری خواہش پوری کر دیں۔ آپ تو اریان کے فادر پوچھتے ہیں کون سی خواہش ہے تمہاری شہری آخری؟ وہ شرط تو شہری مریم کی مہوش کی لگائی ہوئی وہ شرط کہہ دیتا ہے جو اس کو مہوش نے کہی تھی کہ اریان اپنے نکاح میں اپنی ماں کو شریک کرے۔ تو اریان کہتا ہے مجھے یہ شرط قبول ہے۔ شہری کہتا ہے آپ لوگوں پھر نکاح کی تیاریاں شروع کریں، اور پھر جہاں نکاح ہو رہا ہوتا ہے کہ مہوش وہاں پر پولیس کو لے کر آ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے پاس اریان کے اریسٹ وارنٹ ہیں، اس نے فیکٹری ورکر کے ساتھ مار پیٹ کی ہے۔ تو مہوش کا یہ پلان کامیاب ہو جاتا ہے اور اب یہ نکاح نہیں ہو پاتا، اور اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ جھوم کے آنے والی ایپیسوڈ میں کیا ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ شہری بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے دوستوں کو مبارکباد دے رہا ہوتا ہے، لیکن ان میں سے ایک دوست شہری کو کہتا ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے شہری، تم نے اریان سے ساری شرطیں پوری کروائیں اور اس سے شرطیں پوری کروائیں اور اس پر اتنا ظلم بھی کرتے رہے اور اسے جیل بھجوا دیا اس کی شادی کے دن، تمہیں شرم نہیں آتی شہری؟ اپنی بہن کا اور اس کا دل اجاڑ دیا تم نے۔ تو پھر دونوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، تو پھر شہری کا دوست اسے تھپڑ ریزٹ کرتا ہے شہری کے گال پر، تو پھر شہری کہتا ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا یہ میرے ساتھ، میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ مریم بہت پریشان ہوتی ہے اور اس کی دوست اس کے پاس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ پریشان نہ ہو تم، اریان سے بات کیا کرو۔ تو مریم کہتی ہے اب ہماری قسمت میں ایک دوسرے سے بات کرنا نہیں لکھا کیونکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کبھی نہیں جڑ سکتے۔ اریان جیل سے جیسے باہر آتا ہے تو سیدھا آفس جاتا ہے، اور پھر جس نے اریان کے خلاف غلط مقدمہ درج کروایا تھا اس سے اریان بہت مارتا ہے۔ یہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ بتاؤ کیوں غلط مقدمہ میرے خلاف درج کروایا ہے، کس کے کہنے پہ درج کروایا ہے؟ تو وہاں پر مہوش آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے یہ سب کچھ میرے کہنے پر کیا ہے۔ تو جب اریان مہوش سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے حالانکہ میں نے آپ کی کمپنی کو فائدہ دیا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میری تم سے دشمنی نہیں ہے، میری تمہاری ماں سے دشمنی تھی اس لیے میں نے بدلہ لیا ہے۔ اریان اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ان کو بولو کہ میں بے قصور ہوں، اور وہ کہتی ہے اریان چھوڑو مجھے تم۔ اریان کہتا ہے اب نہیں چھوڑوں گا، تم نے میرے ساتھ بدلہ لیا ہے تو اب میں تم سے بدلہ لوں گا۔ اور پھر دوسری طرف اریان کی ماں کومے میں چلی جاتی ہے اور اسے سیریس کنڈیشن میں رکھا جاتا ہے اور ICU میں اس کو شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف جو مریم ہوتی ہے اس کو شادی کے جوڑے سے نفرت ہو رہی ہوتی ہے اور وہ شادی کے جوڑے کو پھاڑ کر پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اب بھی لگتا ہے کہ اریان کو کسی نے پھنسایا ہے۔ اور دوسری طرف اریان بہت پریشان ہوتا ہے کیونکہ اسے جاب سے نکال دیا جاتا ہے اور مریم سے بھی نہیں ملنے دیا جاتا، اور وہ بار بار یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس نے ایسا کیا کیا ہے کہ ہر چیز اس کے خلاف ہے۔ اور پھر اریان اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی ماں کو ابھی تک ہوش نہیں آیا ہوتا۔ اریان بہت زیادہ پریشان لگ رہا ہوتا ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرو تاکہ اپنے غم زدہ اپنے آپ کو نہ کرو۔ وہ ایک مشہور کہاوت ہے کہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنا، اب شہری کا بھی وہی کام تھا۔
نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ریان آپ کو بہت زیادہ غصے میں دکھائی دے گا اور وہ ہر کسی سے لڑ پڑے گا اور لوگ اسے پاگل کہتے پھریں گے۔ ریان کیونکہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے مریم سے، تو وہ اپنے فادر سے پھر ایک بار شہری سے بات کرنے کو کہے گا۔ تو اس کے فادر شہری سے بات کریں گے شادی کی، تو شہری کہے گا پروفیسر صاحب سوری، میں ایک مجرم کے ساتھ اپنی بہن کی شادی نہیں کر سکتا۔ اگر اس کی ماں ٹھیک نہیں ہوتی تو مہوش کو یہ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ مریم کی وجہ سے یہ چپ تھا۔ تو اس لیے اب مریم سے اس کا رشتہ ختم ہو چکا ہے، تو وہ اب اس کو نہیں چھوڑے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔